الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الصابرين. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اسلامی زندگی کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اسلامی زندگی کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں تعبیر فرمایا کہ جیسے جسم میں سر ہے ایسی ہی ایمانی زندگی میں صبر ہے. جیسے سر کی حیثیت پوری جسم میں ہے، ایسی صبر کی حیثیت پوری ایمانی زندگی میں ہے. صبر، برداشت، تحمل، صبر. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حکماء کا ایک قول نقل کیا کہ اللہ کے خزانوں میں سے 3 چیزیں ہیں: فقر، مرض، صبر. فقر، مرض، صبر، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے 4 خوبیاں مل گئیں اسے دنیا آخرت کی بہت بڑی خیر مل گئی. زبان ملی تو ذکر والی، دل ملا تو شکر والا، بدن ملا تو صبر والا، بیوی ملی تو نیک اور ایماندار. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش زندگی کی حقیقت دنیا اور کل کی آپ سے زیادہ کون باخبر ہو سکتا ہے، اور اس زندگی کے سفر میں کون سی چیز کتنے کام آنے والی ہے آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جسے یہ 4 خوبیاں مل گئیں اسے دنیا آخرت کا خزانہ ہاتھ آ گیا. زبان ملی تو ذکر والی، دل ملا تو شکر والا، بدن ملا تو صبر والا، بیوی ملی تو نیک اور ایماندار. علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبھی نیکی کرنے والوں کو نیکیوں کا بدلہ تول تول کے دیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے تول تول کے نہیں ہے، اس پر تو اجر و ثواب کی بارش ہوگی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو اسلامی زندگی کی ایک بہت بڑی خوبی ہے صبر. صبر کے بغیر اسلامی زندگی کوئی نہیں. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری سنا دو، کسے؟ صبر کرنے والوں کو،
کس چیز پہ صبر کر رہے؟ زندگی کا خوف ہے، معاش کا مسئلہ ہے، بھوک زندگی میں آ گئی ہے، باغات کے پھلوں میں کمی آ گئی، رشتہ دار ملنے جلنے والوں کو تکلیف پہنچی. یہ کیا کر رہا؟ صبر کر رہا، صبر کر رہا. تو کیا کہا؟ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے اور یوں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جب مسلمان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ یہ پڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، چاہے دنیا کی کسی نعمت کی شکل میں، چاہے اجر و ثواب کی شکل میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی سن رکھی تھی کہ اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. تو میں انا للہ کہتی لیکن بہتر بدلے کے بارے میں میری زبان رک جاتی کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کون ہوگا، رک جاتی. اللہ اکبر. تھوڑی ہی دن گزرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا تو فرمانے لگی ابو سلمہ سے بھی بہتر اللہ نے عطا فرما دی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا یعطى احد نعمتا اوسع من الصبر، صبر سے زیادہ وسیع نعمت کسی کو نہیں ملی. اللہ کی طرف سے جتنے عطایا ہیں، نوازشات ہیں، ان میں سب سے بڑی نوازش کہ اللہ صبر نصیب فرما دے. دنیا کی بلندی اور ترقی ہو اور کل کی کامیابی اور نجات ہو، صبر اس راستے کی سب سے بڑی مؤثر سواری ہے. صبر کر. تو تکلیف آئی، صبر کیا. اور مومن کی زندگی میں تو یہ سلسلہ ہے ہی. ایمان والوں کے زندگی میں تو اللہ نے یہ سلسلہ رکھ ہی چھوڑا ہے. تکلیف، مصائب، آزمائش، ناگواریاں. کیونکہ اس پر انعام بہت ہے، انعام بہت. ایک شخص آیا زمانہ جاہلیت میں، اس کا ایک خاتون سے تعلق تھا، مسلمان ہو گئے. ایک دن وہ راستے میں کھڑی ملی، کچھ اس سے بات کرنے لگے، پھر آگے چل پڑے. اب پیچھے اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے. آگے دیوار سے پیشانی لگی، ٹکر لگی، پیشانی سے خون بہنے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی یہ ساری بات سنائی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے اس کی غلطی کی سزا بہت جلدی دے دیتے. ارے میرے عزیزو، اس عارضی زندگی کی عارضی تکلیف سے، اس عارضی زندگی کی عارضی تکلیف سے ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی راحت مل جائے تو سودا
گھاٹے کا نہیں ہے. اس عارضی زندگی کی عارضی تکلیف سے ہمیشہ کی زندگی کی ہمیشہ کی راحت مل جائے، سودا گھاٹے کا نہیں ہے. اس لیے اللہ اپنے پیاروں کو گھاٹے میں نہیں رکھنا چاہتا. اس لیے اللہ اپنے پیاروں کو گھاٹے میں نہیں رکھنا چاہتا. جن سے اللہ پیار کرتا ہے اس پر یہ حالات آتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر، اور پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہیں اس پر آزمائش. اور فرمایا کرتے تھے سارے نبیوں کی آزمائش ایک طرف، میری آزمائش ایک طرف. عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اسلام کے ابتدائی دن تھے، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو ایک مشرک سردار عقبہ ابن معیط آیا اور اونٹ کی اوجری اٹھا کر آپ کے پشت پہ ڈال دی. آپ اس قدر تکلیف میں کہ سر بھی نہیں اٹھا پا رہے. اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آئی اور انہوں نے آ کر اس گندگی کو آپ سے ہٹایا. کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں، سردار جو جہاں ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے سب سے پیارے اور لاڈلے ہیں. کیا آزمائش ہے. تو مسلمان کی زندگی میں تکلیف، آزمائش، گھبرانا نہیں چاہیے. گھبرانا نہیں چاہیے. اب تو ہمارے ہاں ان تکالیف کے بارے میں سمجھ بوجھ ہی غلط آ گئی. ہم سمجھتے ہیں جتنی تکالیف آ رہی ہے کسی سے انبن ہونے کی وجہ سے ہوئی، کسی کی نظر کی وجہ سے ہوئی، کسی کی تعویذ کی وجہ سے ہوئی، کسی کی جادو کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی کی شرارت کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی دوست جس سے دوستی تھی یا جس سے پہلے کاروبار تھا، یہ اس کی حرکتیں ہیں. آزمائشوں کے بارے میں ہمارا نقطہ اس سے آگے چلتا ہی نہیں. قرآن میں صبر کے بارے میں 90 سے زیادہ تذکرہ ہے، 90 بار سے زیادہ تذکرہ. اتنا تذکرہ نماز کا بھی نہیں، زکوٰۃ کا بھی نہیں. یہ اللہ کے پیاروں پر بھی آتی ہے، نیک لوگوں پر بھی آتی ہے، اور گناہگار پر بھی آتی ہے. جو اپنے گناہگاری پر شرمندہ ہے، اللہ اس آزمائش کی برکت سے اسے صاف فرما دیتے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بندہ مومن پہ آزمائش آتی ہے اور وہ صبر سے اس کا استقبال کرتا ہے، روئے زمین پہ یوں چلتا ہے کہ اس پر گناہ کا ایک بھی داغ نہیں رہتا. صاف ستھرا ہو کر زندگی گزار. تکالیف، آزمائش اولاد میں، مال میں، جان میں، عزت میں، یہ ایمان والی زندگی کا حصہ ہے. لیکن سبحان اللہ، یہ صبر پہ جو اللہ دے رہا ہوتا ہے،
اجر و ثواب کا تصور اس کی زندگی کو بے چین نہیں ہونے دیتا. بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نعمتیں بھی اللہ کی نعمتیں اور یہ مصائب بھی اللہ کی نعمتیں، اس لیے کہ مسلمان کی کمائی دونوں صورتوں میں ہے. ہاں یہ ہے کہ مصائب نعمتیں یہ تب سمجھتا ہے جب آدمی دین کے لحاظ سے بالغ ہو جاتا ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی. جیسے چھوٹا بچہ ہو، گندگی اس کے جسم میں ہو، میل کچیل بھی ہو، پاخانہ پیشاب بھی لگا ہوا ہو، اور اماں اسے پانی سے دھلانے کے لیے لے جائے تو چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، خیال کر رہا اماں بڑا ظلم کر رہی ہے، پانی بھی ڈال رہی ہے، صابن بھی مل رہی ہے، ہاتھ بھی لگا رہی ہے، بڑا روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. لیکن تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس سے پوچھو اماں نے زیادتی کی تھی یا شفقت کی تھی؟ تھوڑی سی سمجھ بوجھ آ جائے تو اس سے پوچھو اماں نے زیادتی کی تھی یا شفقت کی تھی؟ تو کیا کہے گا؟ اماں نے بڑی شفقت کی تھی. ہاں میرے عزیزو، اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے تو پھر سمجھ میں آئے گا تکلیف میں درد تو محسوس ہو رہا ہے، اس آزمائش میں آنکھوں سے آنسو تو آ رہے ہیں، اس تکلیف سے طبیعت میں بوجھ تو ہے، لیکن اگر سمجھدار ہے تو کہے گا اللہ کی یہ بھی شفقت کا انداز ہے، یہ بھی اللہ کے پیار کا انداز ہے. میری میل کچیل صاف ہو رہی ہے. میری زندگی صاف ہو رہی ہے. سونے کا امتحان آگ سے، مسلمان کی زندگی کا امتحان آزمائش سے. کھڑا ہو کے نکلتا ہے، چمکتا ہے، نکھرتا ہے. کسی عبادت سے وہ نہیں ملتا جو اللہ اسے صبر پہ عطا فرماتا ہے. عمران ابن حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 32 سال تک سیدھے لیٹی ہوئی. ایک ناسور تھا جسم میں، کروٹ نہیں لے سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، کھانا پینا قضاء حاجت بسترے پہ. لیکن سبحان اللہ، جو بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا چہرے پہ عجیب اطمینان اور بشاشت دیکھتا، اس کے دل کے اندر بھی اطمینان آتا. پوچھنے والے پوچھ لیتے اتنا مطمئن کیسے ہو، اس ناگواری میں اتنا اطمینان کیسے؟ کہتا میرے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے اور اس کے فیصلے میں حکمت اور مصلحت ہی ہوتی ہے. ماں بھی کیا پیار کرے گی جو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ماں بھی کیا شفقت کرے گی جو اللہ اپنے بندوں سے شفقت کرتا ہے. اگر یہ آ جائے کہ اس میں بھی میری خیر ہے تو مطمئن ہے. تو میں نے اللہ کے اس فیصلے پہ راضی، تو اللہ نے کیا دیا؟ غیب کا عالم میرے سامنے کھل گیا اور اللہ نے ایسا اطمینان نصیب فرما دیا. صحابہ سے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، فراخی ہو تو شکر کرتے ہیں، تکلیف ہو تو صبر کرتے ہیں، تقدیر کے فیصلے پہ دل سے راضی ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا رب کعبہ کی قسم تم ایمان والے ہو.
خوشحالی دے تو شکر کرتے ہیں، آزمائش تکلیف آ جائے تو صبر کرتے ہیں، تقدیر کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ تو ایمان والے کی زندگی میں ناگواریاں ہے، لیکن کمائی کا موسم ہے۔ اس موسم میں اللہ فرشتے سے کہہ دیتا ہے، بائیں طرف والے سے تم اپنا قلم چھوڑ دو، دائیں والے سے کہتا ہے کہ وہ بھی لکھو جو اس بیماری میں نہیں کر سکتا، جو صحت میں کر رہا تھا وہ بھی لکھو جو اس بیماری میں نہیں کر سکتا۔ بائیں قلم والے سے کہتا ہے قلم چھوڑ دو، دائیں والے سے کہتا ہے وہ بھی لکھو جو صحت میں کیا کرتا تھا اب نہیں کر سکتا۔ ایمان والے کا تو بیماری میں سیزن لگتا ہے، اب آزمائش کے گھڑیوں میں سیزن لگتا ہے۔ صبر صبر، ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور۔ صبر تقوی بڑا ہمت کا کام ہے، یہ بڑے ہمت کا کام ہے۔ صبر تقوی بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی میں یہ ناگواریاں ہیں اور ایمان والا صبر کرتا۔ تو آج زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، لیکن ہمارا ان آزمائشوں کے بارے میں تصور بڑا غلط ہو گیا، بہت غلط تصور ہو گیا۔ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پیاروں پر بھی آتی ہے، سوچتی نہیں کہ یہ اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، سوچتی نہیں کہ اس سے اللہ کی معیت نصیب ہو رہی ہے، یہ ذہن جاتا ہی نہیں کہ اس سے اللہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والے کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے۔ یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ میں اللہ کے محبوب لوگوں کے صف میں آ رہا ہوں۔ اور آزمائش کی گھڑیوں میں بدگمانیاں اور بڑھ جاتی، ذہن ایک طرف جاتا ہے بس۔ ایسی وبا ہے یہ، اللہ معاف فرمائے، ایسی وبا ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے غلط فہمیاں پیدا ہی کر رکھی ہیں، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا۔ کسی کے پاس جاؤ تو واپس مطمئن ہو کے نہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی لے کے آؤ گے۔ ایک مستقل زندگی میں نیا گناہ شروع ہو گیا۔ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آئی، اللہ کے پیاروں پر آئی، اللہ کے لاڈلوں پر آئی، ایمان والوں سے اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کفار سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، منافقوں سے نہیں، ایمان والوں سے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عائشہ بیٹھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ بجھ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ اس پر بھی انا للہ، فرمایا بھائی یہ بھی تو ناگواری ہے، تکلیف ہے، ہر تکلیف پہ یہ پڑھا کرو، اس پر اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ مومن کو کانٹا چبھ جائے، کہیں ٹھوکر لگ جائے، کہیں ناگواری پیش آ جائے، اللہ اس پر بھی اسے نوازتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی یہ آیت سنی من یعمل سوء یجز بہ، گناہ کرے گا سزا ملے گی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
کہ یا رسول اللہ اس آیت سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ جو گناہ کیا سزا ملے گی؟ کمی پیشی تو ہو ہی جاتی ہے، اس سے کیسے بچیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بیمار نہیں ہوتے؟ کہا ہوتا ہوں۔ کہا صبر نہیں کرتے؟ کرتا ہوں۔ کہا ناگواری زندگی میں نہیں آتی؟ کہا ہوتی ہے۔ صبر نہیں کرتے؟ صبر کرتا۔ فرمایا اسی تو اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اسی سے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا سبق آموز، فرشتوں کے عجیب و غریب واقعات، کہ ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں اپنی زندگی کے آخری گھڑیوں میں ہیں۔ مسلمان کے دل میں ایک خواہش اٹھتی ہے کہ اسے زیتون کا تیل مل جائے جو اس کی الماری میں موجود بھی ہے۔ اس کافر کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ اسے اس وقت مچھلی مل جائے، اس کے گھر میں تالاب ہے، مچھلی کوئی نہیں، ادھر موجود ہے، ادھر موجود ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کافر کی چاہت پوری کر دو، تالاب میں مچھلی کا انتظام کر دو، اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل رکھا اسے گرا دو، اسے مل جائے اور اسے نہ ملے۔ اللہ تیرے بندوں کا بھلا ہو جائے گا۔ حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس کافر نے دنیا کے لحاظ سے ایک نیکی کی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دوں تاکہ کل میرے پاس آخرت میں سوائے سزا کے اور کچھ نہ ہو اس کے لیے۔ اور وہ جو میرا بندہ مسلمان ہے اس کی ایک خطا ہے جو اسے یاد بھی نہیں، اس کی خواہش ٹوٹے گی، اس پہ وہ صبر کرے گا، میں اس کی وہ خطا بھی معاف کر دوں گا۔ جب میرے پاس آئے گا تو سوائے اجر و ثواب کے اس کے لیے اور کچھ نہیں۔ کیا حکمتیں ہوتی ہیں نظمائشوں کے پیچھے، کیا مصلحتیں ہوتی ہیں نظمائشوں کے پیچھے، کتنی بڑی خیر چھپی ہوتی ہے ان تکالیف کے پیچھے، کتنا بڑا انعام ملنے والا ہوتا ہے اس بیماری کے اندر۔ ارے بندہ کیا جانے، بندہ کیا جانے، یہ تو اپنے آپ کو اس علیم رحیم رحمان پیارے مولا کے سپرد کر دے، وہ اس کے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، پھر چوں چرا کیوں؟ اماں کی گود میں بچہ ہو اور چیخے اور چلائے کہ نہلا رہی ہے کیوں؟ کوئی اماں کو سمجھائے گا؟ اس کو کہ بیٹے خاموش ہو جاؤ، تمہارا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تو ماؤں سے بڑھ کر علم رکھنے والے، ماؤں سے بڑھ پیار کرنے والے، ماؤں سے بڑھ کر حکمت اور مصلحت کو جاننے والے اللہ ہے۔ اللہ تو ناگواریوں پر، آزمائشوں پہ صبر، یہ ایمان والی کی زندگی میں ایسا جیسے جسم میں سر کے بغیر جسم کوئی نہیں، صبر کے بغیر ایمانی زندگی کوئی نہیں۔ صبر کے بغیر ایمانی زندگی کوئی۔ صبر کرو، ہاں کرنے کا کام ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ آنے والے تکالیف کی 3 شکلیں ہیں، قرآن نے تینوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو شکل یہ ہے دنیا میں جو تکالیف آتی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ دنیا میں ایک عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے آخرت کے عذاب سے پہلے۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے اور دور ہو جائے، اللہ
بندہ اللہ سے اور دور اور سرکش ہو جائے اور باغی آ جائے. تو یہ جو مصیبت آئی ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ. تکالیف آئی اور اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا، دعائیں بڑھ گئی، گڑ گڑانا بڑھ گیا، عاجزی بڑھ گئی. حدیث میں آتا ہے بندہ اللہ کا بڑا پیارا ہو جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا پیارا بندہ اور اس پر ہی تکلیف. فرمایا ہاں، اس کی دعا اور آہو زاری سننا مجھے بڑا پسند ہے، اور اس پر جو یہ مل رہا ہے اس کو اور کسی پہ نہیں مل سکتا. تو اس سے اس کی کمزوریاں معاف ہوتی. اور تیسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے، اگر کر لے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. اس کی زندگی میں بھی آزمائشیں، بیماریاں، تکلیفیں، اپنے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، مال کے بارے میں، عزت کے بارے میں، وہاں بھی حرف آتا ہے. اللہ میاں یہ کیوں؟ فرمایا اس کے لیے جو میں نے ایک بلند درجہ رکھا ہے، ان آزمائشوں کی برکت سے یہ میں اسے اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہوں. اور کل قیامت میں جب اللہ کے ان بندوں کو یہ اجر و ثواب ملے گا تو لوگ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم بھی صبر کرتے اور یہ انعام کے مستحق آج ہم بھی ہوتے. صبر صبر، آزمائش ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے ایک بندہ رات بھر بیمار رہتا ہے، کسی کے سامنے اپنی بیماری کا تذکرہ بھی نہیں کرتا. صبح یوں ہوتا ہے جیسے آدمی نہا کر میل سے صاف ستھرا ہوتا ہے، ایسی یہ خطاؤں سے صاف ستھرا ہو جاتا. کیا بات ہے مومن کی! اللہ کے نبی فرمانے لگے کیا بات ہے اس مومن کی. اللہ کے نبی کہنے کیا بات ہے اس مومن کی، عجبا لامر المومن، کیا ہی بات ہے اس مومن کی. اذا اصابه سراء شکر فکان خیر اللہ وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا. کیا بات ہے اس مومن کی، اگر اسے کچھ خوشحالی اور راحت ملے شکر کرتا ہے تب بھی اس کی کمائی ہے، اس پر کوئی آزمائش اور تکلیف آئے صبر کرتا ہے تب بھی اس کی کمائی ہو رہی ہے. کیا بات ہے اس مومن کی، تو اس کا کیا گھاٹا. بلکہ سچ یہ ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کہاں مصیبت ہے، اس کے لیے دنیا میں کہاں مصیبت ہے. اس لیے کہ اس پر بھی وہ مل رہا ہے، کل تمنا کرے گا کاش کہ اور آتی. اس کے لیے دنیا میں کہاں مصیبت ہے. کیا بات ہے ایمان والے کی. تو میرے عزیزو، جب بھی کوئی تکلیف آئے نا تو اس کو ہلکا کرنے کا نسخہ یہی ہے. ہلکا کرنے کا نسخہ یہی ہے، برداشت کرنے کا نسخہ یہی ہے کہ یہ سوچ لے اس پہ جو اللہ دے رہا ہے وہ اس تکلیف سے بڑھیا چیز ہے. اس تکلیف سے بڑھیا چیز ہے. یہ تصور کر لیں. اور دوسرا نسخہ کیا ہے تکلیف آزمائش کو ہلکا کرنے کا؟ کہ جس تکلیف میں ہے خیال کرے کہ اللہ کا فضل ہے، میری کمزوری اللہ نے اپنے سامنے رکھی، ورنہ اس سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی. اس سے بڑی بھی تکلیف آ سکتی تھی، اس سے بھی تکلیف ہلکی ہو جاتی. تیسرا نسخہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. تیسرا نسخہ یہ ہے، وہ تو اللہ کرے ہمیں اللہ کے پیاروں کی صحبت مل جائے، کچھ اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، اللہ کی پھر پہچان ہو جائے. جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا.
جوہری کی دکان سے کوئی آدمی ہیرا لے کے چلا جائے تو بظاہر تو اس جوہری کی دکان سے ایک ہیرا چلا گیا، بڑی ناگواری کی بات ہے، بڑی ناگواری کی بات ہے، لیکن اگر لے جانے والے کو وہ جانتا ہے کہ بڑا ہی دیانتدار اور سچا ہے کہ لے کر تو گیا ہے لیکن اس سے قیمتی چیز دے کے جائے گا، ڈالر قیمتی چیز دے کے جائے گا، ڈالر، بتائیے وہ جوہری پریشان ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ بلکہ کہتا ہے کاش کہ ایک اور بھی لے جاتا، بلکہ کاش کہ ایک اور بھی لے جاتا۔ کیوں بھائی؟ جو لے کر گیا ہے اسے جانتا ہے، اور اگر کوئی ایسا لے کے چلا جائے جسے یہ جانتا نہیں اور وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، بتاؤ ڈپریشن میں جاتا ہے نہیں جاتا؟ آج کا دن خراب ہوتا ہی نہیں ہوتا، راتوں کی نیندیں اڑتی نہیں اڑتی، اس لیے کہ جو لے گیا ہے اسے یہ جانتا ہی نہیں، غائب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ ارے میرے عزیزو، اگر آنے والی جس ذات سے تکلیف ہے اسے پہچان گئے تو پھر تو تکلیف نہیں ہے، پھر تو یہی ہے کہ جو ملے گا اس سے بہتر ملے گا۔ اور اگر اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں اور پھر کچھ زندگی میں کم ہو جائے، اس کو جانتے ہی نہیں، تو پھر تو پریشان ہونا ہے نا بھائی۔ وہ تو قصور ہمارا ہے کہ ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اسے پہچان لیا، وہ حکیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ حلیم ہے، اور پھر وہ لے کر گیا ہے تو بہتر ہی دے کے جائے گا، بہتر ہی دے کے جائیں گے، پھر تو کہے گا کچھ اور بھی ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جنہیں جنت میں سب سے پہلے بلایا جائے گا، ان اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، کنہیں سب سے پہلے جنت میں بلایا جائے گا؟ چاہے خوشگوار حالات ہوں چاہے ناگواریاں ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صبر نہیں، شکر بھی ادا کرتے۔ تو تکالیف، آزمائش آج زندگیوں میں آئی ہوئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تکلیف پہ صبر کرنا ہے تو ناگوار، مشکل، لیکن اس صبر کا اجر و ثواب بچا لینا، ضائع نہ ہونے دینا، یہ ناگوار ترین ہے، مشکل ترین ہے۔ یعنی آزمائش بھی آئی اور بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ اس میں کمائی بھی نہ ہو، نہ شکری، اللہ سے شکوے، اللہ سے شکایت کہ میرا ہی گھر رہ گیا، میری ہی زندگی رہ گئی۔ یہ سب دین کی نہ سمجھی کی وجہ سے ہے۔ جیسے وہ ایک نادان تھا نا، نیا نیا نمازی بنا تو اس کے گھر کا نقصان ہونا شروع ہو گیا، ایک بھینس مری، دو بھینسیں مری، تین بھینسیں مری، چار بھینسیں مری، آخر میں ایک بچہ رہ گیا، وہ رات بھر شور کر رہا ہے، تو جھنجھلا کر کہنے لگا 2 رکعت پڑھنے کے دے رہے، تیری بھی چھٹی ہو جائے گی۔ ہاں؟ تو بس اوقات آدمی تھوڑا نیکی کی طرف جاتا ہے اور ادھر سے تکلیفیں، آزمائشیں آ گئی۔ ہاں، تو اب یہ کہتا ہے بزرگ بھی بن رہا ہوں اور تکلیفیں بھی مجھ پہ آ رہی ہیں۔ اگر یہ دین کی سمجھ ہوتی کہ اللہ اپنا اور پیارا کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھے نوازنا چاہتا ہے،
اللہ تجھے صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے. دنیا ہے، ارے میرے عزیزو یہ کس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ عارضی تکلیف ہے، عارضی دنیا ہے. پیارا مولا ہمیشہ کی رات، ہمیشہ کی زندگی اس کے بدلے میں دینا چاہتے ہیں. گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اگر میرے کیے کا سب کل سزا ملتی تو کتنا گھاٹے کا سودا تھا. زندگی عارضی، تکلیف بھی عارضی، بدلے میں مل کیا رہا؟ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی زندگی. تو یہ تو اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ ایسا سودا کرتا ہے نا. ایسا سودا تو اللہ اپنے لاڈلوں کے ساتھ کرتا ہے. ان اللہ یحب الصابرین، جن سے اللہ پیار کرتا ہے. تو یہ آزمائش زندگی میں ہے، سب کی زندگی میں ہوتی، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو ان آزمائشوں میں پا لیتے. اس میں جو کچھ اللہ دیتا ہے اسے پا لیتے. اور یہ تبھی ہوگا میرے عزیزو، صبر کرنا، جب یہ خیال رہے کہ اس پہ جو اللہ دے رہا ہے وہ اس تکلیف سے، اس نعمت جو چلی گئی اس سے بڑی ہے. یہ تصور کرے کہ اس سے میری کمزوری اللہ کے سامنے تھی، اللہ نے کرم فرما دیا، ورنہ اس سے بڑی آزمائش بھی آ سکتے. بلکہ ان کو دائیں بائیں دیکھے جو اس سے بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں. سر میں درد ہے، کتنے ہیں جنہیں ساری زندگی بینائی نہیں ملی، تھوڑی سی آمدنی میں کمی ہے، ان کو دیکھے جنہیں ساری زندگی گویائی نہیں ملی. بتاؤ اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ مال میں تھوڑی کمی آ گئی، کیا کچھ تیرے خزانے تیرے جسم میں اللہ نے دے رکھے ہیں. انہیں دیکھو جو رینگتی ہوئی چل رہے ہیں، لولے لنگڑے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ساری زندگی اپنی دل کی حسرت لے کے چل رہے کہ اندر کی بات سامنے والوں کو سمجھاؤں کیسے، گویائی کوئی نہیں. اللہ نے دے رکھا ہے. تو اس سے بڑی بھی آفت آ سکتی تھی. اور تیسری چیز میرے عزیزو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا، تاکہ اللہ کی پہچان بڑھ جائے. اسے پہچانا نہیں ہے، سچ ہے اسے پہچانا نہیں. وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا. تنہائی میں بیٹھو، اکیلے بیٹھو، نمازوں میں کھڑے ہو تو اسے پہچان کے نماز پڑھو. پھر دیکھو کیسے مزہ آتا ہے. پھر ناگواریوں میں بھی لطف اٹھاؤ گے. ایک شخص کو کوڑے مارے جا رہے، 99 کوڑے مارے تو اف تک نہیں کی. جب 100واں مارا چیخ اٹھا، کہا 99 برداشت کیے، ایک پہ چلا اٹھے. کہا ہاں، جب تک 99 لگ رہے تھے تو میرا محبوب میرے سامنے تھا، تکلیف نہیں لگ رہی تھی، اور جب آخری لگا تو وہ میری نظروں سے اوجھل تھا، بڑی تکلیف ہوئی. ہاں میرے عزیزو، اگر محبوب حقیقی پیش نظر ہو پھر تکلیف میں بھی لذت آتی ہے. دیکھیں کبھی جھوٹے عاشقوں کو جو حقیقت میں عشق نہیں فسق ہوتا ہے، کہ اپنے محبوب کی خاطر ہاتھ جلا دیتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں اس کی محبت کی خاطر. تکلیف نہیں ہوتی، انہیں مزہ آ رہا ہوتا. اور سبحان اللہ، جنہیں محبوبی حقیقی کا نشہ ملا اور جنہیں اللہ کی محبت کا لذت ملی، انہیں ناگواریوں کے اندر بھی مزہ آتا ہے. کس کی خاطر ہے؟ اللہ کی خاطر. کون راضی ہو رہا ہے؟ اللہ راضی ہو رہا ہے. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میں اس پہ راضی ہوں جس پہ میرا اللہ راضی ہے.
جو اس کی چاہت ہے میں اس کی چاہت پہ راضی ہوں. شکوے نہیں، شکایت نہیں، بے صبری نہیں. ہاں کرنے کا کام ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سامنے اور گر گڑاؤ، آہو زاری کرو، آہو زاری کرو، اپنی زندگی کا احتساب کرو. کہیں کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ تو نہیں ہے میری زندگی میں. یہ کرنے کا کام ہے. پھر یقین جانیے قسم خدا کی، یہ زحمت کی شکل دیکھنے میں ہے، یہ زحمت کی شکل دیکھنے میں ہے، حقیقت میں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر اس آزمائش میں، اس تکلیف میں، اس بیماری میں آپ نے آہوزاری شروع کر دی، اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعاؤں کا اہتمام شروع ہو گیا، اور اپنی زندگی کا احتساب، غلطی کہاں ہے، گناہ کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے، حق کس کا ضائع کیا، یہ احتساب شروع کر دیا، تو آنے والی یہ تکالیف دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. حقیقت میں اللہ کی بہت بڑی رحمت. یہ کرنے کا کام ہے. تو کیا ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر، اتنا دوں گا کہ حساب ہی کوئی نہیں، اتنا دوں گا کہ حساب ہی کوئی نہیں. کسے؟ جو ان ناگواریوں پہ صبر کرے، جو ان آزمائشوں پہ صبر کرے. اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کی والی زندگی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما. اے اللہ، بری زندگی سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے محفوظ فرما. تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. عافیت والی، صحت والی، ایمان والی، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، گناہوں کی گندگی سے محفوظ فرما، بے حیائی، فحاشی اور ریانی کے فتنوں سے محفوظ فرما. اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، عافیت کے ساتھ ہمارا ظاہر بھی صاف فرما، باطن بھی صاف فرما. اے اللہ، آنکھوں میں حیا نصیب فرما، زبان کی احتیاط نصیب فرما، اعضاء اور جوارح کو ہر قسم کی گندگیوں سے محفوظ فرما. مولا کریم، اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کی صحیح تربیت کا سلیقہ طریقہ نصیب فرما. ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اولادوں کی نافرمانیوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما. اللہ، جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے اللہ، ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، انتشار سے محفوظ فرما، غروں کی بد اعتمادی، غلط فہمیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، محبتوں بھاری، سکون والی، راحت والی زندگی عطا فرما. مولا کریم، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ، مسلمانوں میں اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ قائم فرما. حمیت اسلامی کو زندہ فرما. نفرتوں کی جتنی شکل ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما. اے اللہ، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما. ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.